جائے گا۔ اس طرح پانچوں نمازوں میں نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا، صدقہ و خیرات کا ماحول پیدا ہو جانا، طبیعتوں میں رفق اور نرمی کا آ جانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ماہ صیام کی برکت سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ماحول جو خیر کا، بھلائی کا، رحمت کا، نیکی کا پیدا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے بند جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی بہت برائیاں موجود ہیں۔ ماہ صیام کے اندر گراں فروشی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، کم تولا جا رہا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اسی طرح ہو رہے ہیں۔ تو جب شیطان بند گیا تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ نفس موجود ہے۔ تو نیکی کا ماحول پیدا ہو جانا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے ہے، اور گناہ کا پھر بھی مسلسل موجود رہنا یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے ہے۔ اب ماہ صیام کے اندر ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارے دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ اب ہمارا مقابلہ صرف ایک دشمن سے ہے، اور وہ ہے نفس۔ اگر نفس کا ہم مقابلہ کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ وہ مؤثر ہوتا ہے نفس کے ساتھ مل کے۔ اندر کا بھیتی جب تک نہ ملا ہو تو باہر سے آ کر حملہ آور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اندر کے غدار، اندر کے ملے ہوئے شخص قوموں کو برباد نہ کریں تو قومیں برباد نہیں ہوتی، قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑی رہتی ہیں۔ ہم نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے، یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں جو اندر کے ملے ہوئے غدار لوگ ہیں انہوں نے تباہی اور بربادی اور نقصان اور تکلیفیں کھڑی کی، اور اگر وہ اندر سے موجود نہ ہو تو باہر کے دشمن اس قدر نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ نفس اندر کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا چھپا ہوا دشمن، اور شیطان باہر سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے۔ ماہ صیام میں اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا کر دی کہ ایک دشمن باندھ دیا، اب دوسرا دشمن صرف نفس موجود ہے۔ اب اس کو جب ہم قابو کر لیں گے تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم مسجدوں میں جا رہے ہو، یہ ماحول نیکی کا پیدا ہوا ہے، اس کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ تو حضرت انسان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے اللہ کے حضور اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاروں سمتوں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ نے انسانوں کے لیے محافظ فرشتے مقرر نہ کیے ہوں تو شیاطین انسانوں کو مار ڈالیں۔ ابن آدم کا اتنا دشمن ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت سے میں نکالا ہی آدم علیہ السلام کی وجہ سے گیا ہوں، اور اب میں اولاد آدم کو چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور ان کو میں دوبارہ جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ ایسے اسباب پیدا کروں گا کہ یہ جہنم کا ایندھن بنے، اور یہ دن رات کوشاں ہے۔ اور شیطان کے مکر و فریب اور اس کے دجل و تلبیسات کے رنگ بڑے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شب زندہ دار تہجد گزار جس کو سحری کی سسکیوں میں لطف ملتا ہو، شیطان اسے کہے کہ جناب تم سحری کے وقت نہ اٹھا کرو اور نوافل نہ ادا کیا کرو، اسے پتہ ہے کہ یہ عابد، یہ تہجد گزار میری بات نہیں مانے گا، تو وہ اسے کہتا بھی نہیں ہے۔ اسے کہتا ہے تم ضرور تہجد پڑھو، لیکن اس کو بتا دیا کرو کہ میں تہجد گزار ہوں، میں سحری کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہوں، تو وہ اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہے، سخاوت اس کے وجود میں شامل ہے، اس کی مٹی اور خمیر میں رکھی گئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو بخل کر، تو وہ کبھی بھی شیطان کے کہنے سے بخل پر آمادہ نہیں ہوگا، تو شیطان اس کو یہ ضامت دیتا بھی نہیں، اس کو فضول خرچی کی طرف آمادہ کرے گا۔ ایک شاعر جس کی طبع میں لطافت ہے، نرمی ہے، رفق ہے، وہ شاخ سے ٹوٹتے ہوئے پھول کو بھی گوارا نہیں کر سکتا، تو شیطان اس کو کہے کہ تم کسی انسان کو قتل کر دو، تو کیا ایک شاعر سے ممکن ہے کہ وہ کسی کی گردن کاٹ دے؟ وہ تو شاخ سے پھول جب توڑ نہ سکے، کیا کہا تھا کہ قتل کے حادثے سے کم نہیں شاخ سے گل کا جدا ہونا، تو اب کیسے ایک شاعر سے یہ ممکن ہے؟ تو شیطان اس کی اس طبع کو اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ کبھی اس کو اس پہ آمادہ نہیں کرتا، اس کو وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگاتا ہے۔ ایک عالم دین جس کا اوڑھنا بچھونا ہی دین ہے، اور ممبر و محراب کی نوکری اس کی سعادت مندی ہے، اور جب وہ واضح تلقین اور نصیحت کرتا ہے اس کی روح کو قرار اور باطن کو تسکین نصیب ہوتی ہے،
اب شیطان اس کو کہے کہ تو ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ دے، تو مجھے بتائیے ایک عالم دین ممبر و محراب کی نوکری چھوڑ کے گنڈیریاں بیچے گا تو اس کی بات تو نہیں مان سکے گا۔ تو شیطان اس کو یہ کہتا بھی نہیں، اس کو کہتا ہے تیرے جیسا خطیب بھی تو زمانے میں دوسرا نہیں، بات کرنے کا جو ڈھب تجھے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس تو نہیں ہے، جتنا علم تیرے پاس ہے، سغرے کبرے ملانے کا جو فن تو جانتا ہے، لفظوں کی کھال ادھیڑنے کا مزاج جو تیرے پاس ہے، علمی منہ شگافیاں اور دقائق کا جو علم تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس بھلا کب ہے؟ تو وہ اس کو تکبر میں مبتلا کر کے اس کی متاع زندگی کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے وار ہیں، اس کے حملے ہیں، اس کے جال ہیں جو پھیلا کر کے اس دام تزویر کے اندر لوگوں کو پھانس لیتا ہے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، دن رات انسان کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسہ۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، جب یہ ذکر چھوڑتا ہے تو وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ تو شیاطین تو انسان کو مار ڈالنے پر آمادہ ہیں، اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ نیکی اور خیر کی کسی راہ کا مسافر ہو۔ تو ماہ رمضان میں شیطان بندھا ہوا بھی ہو اور انسان نیکی کے ماحول پہ ہوں، نیکی کی راہوں پہ ہوں، سجدوں میں اللہ کے حضور آنسوں کا خراج دے رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی ہو، تو شیطان کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو کہتا ہے بس میں چھٹ لوں، پھر عید کے دن ہی نپٹ لوں گا تم سے۔ اب اگر شیطان کے چھٹنے سے قبل ہم نے نفس کو کنٹرول میں کر لیا، قابو میں کر لیا، تو شیطان چھٹ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گا، ورنہ وہ نفس کے ساتھ مل کے اور زیادہ ہمیں بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اہم اور سنہری موقع ہے کہ ہم نفس پہ قابو پا لیں۔ اب وہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، خود روزہ نفس کو، نفس امارہ کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ نفس 3 چیزوں سے کمزور ہوتا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز، نفس نہیں مرتا، لیکن اگر 3 چیزیں ہوں تیرے پاس تو پھر نفس کو قابو کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو کمزور کرنا کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک وجود۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ، یہ 3 چیزیں نفس کی کمزوری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اب روزہ ان 3 چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے نفس کمزور ہوتا ہے، تو روزہ بھوک اور پیاس ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو دیر نہ کرے، فوری نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے۔ اور اگر کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہیں، تو بھوک خواہشات کو کمزور کرتی ہے۔ دوسری بات، تنہائی یہ مجلس کے شر سے بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ چند مجلسیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے خیر لاتی ہیں، زیادہ اختلاط لوگوں کا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیتا۔ اس لیے العافیت فی العزلہ فرمایا گیا کہ عافیت تنہائی میں ہے۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا پاکیزہ گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کی اور کچھ نہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت یقیناً اچھائی کا رنگ دیتی ہے، اور مسجد کی حاضری، مسجد کے اندر وقت کا گزارنا یقیناً باطن کے سنوارنے کا سبب ہے، نہیں تو پھر تنہائی ہی بہتر ہے۔ اور بری مجلس سے، برے جلیس سے، برے ساتھی سے تنہائی ایک بہت بڑی دولت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عبادات کی وجہ سے بہت سارے معاملات سے کٹ جاتے ہیں اور ہمیں تنہائی میسر آتی ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا خاموشی کا خنجر۔ تو
خاموشی میں جو فوائد رکھے گئے ہیں وہ کہیں اور نہیں رکھے گئے، اور عمومی طور پہ ہماری زندگی کے زیادہ تر گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ غیبت زبان کی وجہ سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بہتان زبان کی وجہ سے ہے، سب و شتم زبان کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ گناہ انسان کی زندگی میں نامہ اعمال میں اس کی زبان کی وجہ سے درج ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تھا، جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اور تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے کی وجہ سے اور دینی مصروفیات کی وجہ سے اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر پاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم سے کوئی شخص الجھے، تم سے کوئی لڑے، کوئی بحث کرنا چاہے تو تم کہو انی صائم ہوں، میں تو روزہ دار ہوں، تو یہ کہہ کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو نفس کو کمزور کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس کے لیے عملی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور ہم جہاں ہوں وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں یا دو قدم پیچھے سرک جاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا کرم نواز ہے۔ تو زندگی کے جس مرحلے پہ بھی ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، سن کہولت ہے، جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر نہیں ہے تو آپ ہلاکت کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے گزرنے والے دن سے آنے والا دن بہتر ہے تو یہ آپ کے لیے رحمت و راحت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک سے کیا یہ مطلوبہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں۔ ابھی پورا مہینہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم عزم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خواہشات کم ہوں گی، اور شیطان کے بننے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے، نیکی کے ماحول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائی کے راستے ملیں گے۔ تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پہ محسوس کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا مہینہ رکھا ہے جس میں ہم عصر نو اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں، یہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے یہ مہینہ، اور یہ ماہ مبارک ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک نظم پیدا کرتا ہے۔ اس میں ہم جو ہے وہ اللہ سے، اس کے رسول سے، کتاب اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے اندر پورا خلوص اور پوری للہیت کو شامل کر کے اپنے آپ کو سنوارنے کے پورے عزم کے ساتھ اللہ سے توفیقات مانگتے رہیں گے تو پھر ہم اس سانچے سے ایک ستھرے، پاکیزہ اور خوبصورت انسان بن کے نکلیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا، اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم گزاریں۔ تقوی کا حصول جو اس مہینے کے روزوں کا مقصود ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور ماہ سیام کا ماحول تقویٰ دیتا ہے، ماہ سیام کا باطنی نور تقویٰ دیتا ہے، ماہ سیام کے انوار تقویٰ دیتے ہیں۔ روزہ تقوی کی نشأت کا ذریعہ ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے تباہ کے اندر، اور ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں اپنے جملہ ناظرین سے، جملہ ناظرات سے، سامعین اور سامعات سے یہ کہوں گا کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں کو خوب خوب لوٹیں، اور پوری طرح سے اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کریں۔ جو روشنیاں اور جو فضاؤں کے اندر نور بکھرا ہوا ہے اس کو اپنے اندر اتار لیں، اور پوری طرح سے اپنے اندر اس کو جذب کر لیں۔ پورا مہینہ جب ایک پاکیزہ ماحول میں آپ رہیں گے، اور شرور سے، شر سے، بری مجلسوں سے، برے جلیس سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے، تو ایک مہینہ تباہ کے اندر ایک مؤثر تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کرم نوازی کیا ہے کہ ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو گویا ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں تو 70 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہمارا سفر تیز کر دیا جاتا ہے، اور ہم تیزی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ گویا 70 مہینوں کے برابر ہو جاتا ہے۔
تو 70 مہینے مسلسل بندہ ایک نیکی کے ماحول میں رہے تو اس سانچے سے جب باہر نکلے تو پھر وہ کیسا نکھرا ہوا اور پاکیزہ انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں اس ایک مہینے کو پوری توجہ کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کرنی چاہیے. تو دیکھنا پھر یہ مہینہ کس طرح زندگی کے اندر ایک نئی خوبصورت تبدیلی پیدا کرتا ہے. میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ماہ مبارک کو، اس ماہ رحمت کو، ماہ نور کو میرے لیے، آپ کے لیے کرم نوازیوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.